السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے اور اس کے بعد کچھ منافقین کا تذکرہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، خواہ اب ڈرائیں انہیں، ام لم، یا نہ، تنذرہم، اب ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے مسلمانوں کا یعنی اہل ایمان کا تذکرہ پڑھا۔ اب ان آیات میں انسانوں کے دوسرے طبقے کا ذکر ہے جنہیں کفار یا مشرک کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ خصوصاً ان کفار سے مراد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے۔ ان میں ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ اسلام لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لاکھ آپ کوشش کریں، چاہے انہیں جہنم سے ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اگلی آیت میں فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، قلب کی جمع ہے قلوب، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سماعت سے ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ابصارہم بصارت سے ہے، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنے دوسرے جانور لیتے ہیں، اور جانوروں کی طرح صرف اپنے کھانے پینے اور دنیا کے فائدوں پر نظر رکھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم دیا، اور دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ قوتیں بھی عطا فرمائی۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف دیکھے، تاکہ انسان ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا بھی نہ چاہے اور کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت نہ گوارا کرے، تو پھر اس کی ہدایت کی کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس سے بھی بدتر کنڈیشن ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے فائدوں کی خاطر وہ حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ الٹا مخالفت کرتے ہیں اور تعصب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی بھی صورت باقی نہیں رہ جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردے ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ یقیناً ان کے دلوں میں زنگ ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جب انسان کے دل پر مہر لگتی ہے تو انسان کو کوئی بھی نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے
کہ ایسا صرف کافروں کے ساتھ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہمیشہ گناہوں میں رہتا ہے اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اس کو بھی قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے اعمال سے بچائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ جو لوگ ایسی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت سخت جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس ذلت اور عذاب سے بچائے، آمین۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کے شروع میں انشاءاللہ ہم لوگ منافقین کا ذکر پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں ہم نے مومنوں کے بارے میں پڑھا، پھر کافروں کے بارے میں پڑھا، اب ہم منافقین کا پڑھیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ یہی 3 طبقے رہے ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، اس میں تمام مسلمان آ گئے۔ دوسرا کافروں کا ذکر ہے، اس میں مشرکین، یہودی، عیسائی سب آ گئے جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ تیسرا طبقہ منافقین کا ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ شخص ہے جو دل میں کفر کو چھپاتا ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال رہے نبوت کے بعد۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو مدینہ میں نفاق شروع ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ منافق وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام طاقت میں ہو۔ مسلمانوں کی وہاں پاور تھی مدینہ میں۔ مکے میں مسلمان کمزور تھے اور وہاں پہ کفار کا غلبہ تھا۔ جب مسلمان پاور میں آ گئے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کھل کر دشمنی ظاہر نہیں کرتے تھے اور اسلام کے پردے میں دشمنی چھپا کر خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اور مدینہ میں نفاق شروع کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مدینہ ہجرت بھی نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو مدینہ میں 2 قبیلے رہتے تھے۔ ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ان کے درمیان بہت لڑائیاں ہوتی تھیں اور ان لڑائیوں کی وجہ سے بہت جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا۔ کافی عرصے لڑائیاں ہونے کے بعد اوس اور خزرج نے طے کیا کہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور اپنے درمیان ایک لیڈر یا سردار مقرر کر لیتے ہیں اور اس کی ماتحتی میں اپنے اختلافات کو حل کر لیں گے۔ سرداری کے لیے ان دونوں قبیلوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو مقرر کیا، جو قبیلہ خزرج کا انتہائی سمجھدار انسان تھا۔ تیاریاں ہو رہی تھیں کہ عبداللہ بن ابی کو سردار بنایا جائے۔ انہی دنوں مدینے والوں تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ مدینے کے لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے، وہاں ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ مدینے کے کئی لوگ مسلمان ہو گئے اور واپس مدینہ لوٹنے پر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، جس سے کئی اور لوگ مدینہ میں مسلمان ہو گئے۔ بعد میں جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا اور حالات بہت تنگ ہو گئے تو مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آنے لگے تو ان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب اوس اور خزرج کے سب لوگوں نے دیکھا کہ انہیں عبداللہ بن ابی سے بھی بہتر لیڈر مل رہا ہے تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سردار بنانے کا ارادہ کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کی سرداری انہیں سونپ دی گئی اور اوس اور خزرج کے لوگ اپنے اختلافات کو بھلا کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ عبداللہ بن سلول نے دیکھا کہ مجھے جو سرداری ملنے والی تھی وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی، تو دل میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھ دی۔ چونکہ سارا مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو عبداللہ بن ابی کھل کر تو سامنے نہیں آ سکتا تھا، مگر اس نے دل میں دشمنی اور نفاق کو رکھا۔ وہ سب سے پہلا منافق تھا اور پھر اس نے اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا لیا جن کے اندر دنیا کی محبت تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے، اور اس 10 سالہ زندگی میں منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کی، اسلام اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ قرآن کریم میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، وہ ہر دور میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے منافقوں والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کا اثر قبول کرنے سے بچائے، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم آیت نمبر 8 سے منافقین کا تذکرہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔